بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 4 ستمبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ نواب احمد الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ گزشتہ سے پیوستہ آپ رضی اللہ عنہ سخت سے سخت حالات کا بھی بڑے صبر اور حوصلے سے مقابلہ کرتی سناتی تھیں کہ ایک دفعہ بعض حالات کی وجہ سے بڑی پریشانی تھی۔ بڑے بھائی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ مجھ سے بالکل باپ والی شفقت فرماتے تھے۔ مجھے الگ دے گئے اور کہا، حفیظ مجھے بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں یہ سن کر رو پڑی لیکن بولی کچھ نہیں۔ حضور نے بڑے پیار سے کہا، حفیظ گھبراؤ نہ، بعض وقت ریس میں پیچھے رہنے والا گھوڑا سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ کے مبارک وجود میں اپنے مقدس والدین کا رنگ نمایاں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعاؤں کا ایک بیش قیمت خزانہ تھیں اور مخلوق خدا کے لیے ایک دردمند دل رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا، یہاں تک کہ زبان بھی مبارک تھی اور جو بات آپ کے منہ سے نکل جاتی خدا تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرما دیتا۔ مکرمہ احمد القیوم ناصرہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنی تو آرمی میں اپلائی کیا۔ بظاہر کامیابی کی کوئی امید نہ تھی کیونکہ فارم پر احمدی لکھا ہوا تھا۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کیا۔ خدا تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ عزیزہ نے انٹرویو اور پرچے میں بہت اچھے نمبر لیے اور منتخب کر لی گئی۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو آپ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور رقت بھری آواز میں فرمایا، بیٹی سے کہنا کہ وہ ہمیشہ احمدیت کو ہر جگہ مقدم رکھے اور کہیں بھی کسی موقع پر احمدیت کو نہ چھپائے اور نہ گھبرائے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ مدد فرمائے گا۔ مکرم عبدالسمیع نون صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے بھانجے محمد زبیر کے والدین چند سال قبل فوت ہو چکے تھے۔ 1980 میں وہ کینسر سے بیمار ہوا تو میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے درخواست دعا کی اور پھر بیت الکرام کوٹھی پر دستک دی کہ وہاں ماں سے زیادہ شفیق ہستی رہتی تھی۔ جب میں نے دعا کے لیے عرض کیا تو چند ثانیے کے توقف کے بعد اپنے رب کریم پر توکل کرتے ہوئے بڑے وثوق کے ساتھ پرشوقت آواز میں فرمایا، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ محمد زبیر کو ضرور شفا دے گا، سچی بوٹی پلانا شروع کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محمد زبیر کو موزانہ شفا عطا فرمائی۔ مکرمہ احمد القدوس ندرت صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ امی مجھے حضرت سیدہ سے ملاقات کروانے لے گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے متعلق پوچھا تو امی نے بتایا کہ BA فائنل میں ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کا رشتہ کہیں طے ہوا ہے؟ امی نے کہا کہ ابھی تو نہیں ہوا، آپ دعا کریں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کیں اور کھول کر فرمانے لگیں، مجھے تو اس وقت ہی سبز جوڑے میں دلہن بنی نظر آ رہی ہے۔ امی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے۔ اس کے چند ماہ بعد ہی میرا رشتہ طے پا گیا۔ شادی کے بعد مائیں جرمنی آ گئی۔ اللہ کے فضل سے ہماری شادی کو 21 سال ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے 4 بچے ہیں۔ حضرت سیدہ احمد الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی وفات 6 مئی 1987 کو بعمر 83 سال ہوئی اور بہشتی مقبرہ روضہ میں تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ وہ عالی جناب اور عالی مقام کہا جس کو اللہ نے دختے کرام، نظر سے کہاں ہو گئے ہیں نہاں، گوہر ہائے آغوش نصرت جہاں، دختر احمد مسیح پاک کی لخت جگر، ہوں ہزاروں رحمتیں اس کی مبارک ذات پر، پاک تینت با صفا عالی گوہر، دخت کرام سیدہ کی جان، مہدی کی حسین نور نظر۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ لجنہ اماء اللہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ سلمہ منیر باجوہ صاحبہ اور مکرمہ فوزیہ بشرا صاحبہ کے قلم سے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ایک تفصیلی مضمون شامل اشاعت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک اور فرزند کی بشارت دی گئی
جسے حضور علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں شائع فرمایا۔ اس عربی الہام کا ترجمہ یہ ہے: نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھے حاصل ہو جائے گا، خدا تیرے منہ کو بشاش کرے گا اور تیرے برہان کو روشن کر دے گا، اور تجھے ایک بیٹا عطا ہوگا اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا۔ صفحہ 267، ایڈیشن 2009۔ اس پیشگوئی کے مطابق 20 اپریل 1893 کو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش گو بشارات الہیہ کے ماتحت ہوئی، مگر انکسار کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا: میں جب اپنے نفس پر نگاہ کرتا ہوں تو شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ خدا تعالی ہمارے جیسے کمزور انسان کی پیدائش کو بھی بشارات کے قابل خیال کرتا ہے۔ پھر اس وقت اس کے سوا سارا فلسفہ بھول جاتا ہوں کہ خدا کے فضل کے ہاتھ کو کون روک سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت۔ حضرت صاحبزادہ صاحب رضی اللہ عنہ کو بچپن میں آشوب چشم کا عارضہ لاحق ہو گیا، پلکیں گر گئی تھیں، آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ کئی سال تک انگریزی اور یونانی علاج کیا گیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، بلکہ حالت اور تشویشناک ہو گئی۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی تو حضور علیہ السلام کو الہام ہوا: برک طفلی بشیر، میرے لڑکے بشیر احمد کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ چنانچہ ایک ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو کامل شفا بخشی، اور نہ صرف بصارت بلکہ بصیرت کی آنکھیں بھی ایسی روشن ہوئیں کہ مادی اور روحانی علوم کے دروازے آپ رضی اللہ عنہ پر کھل گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر قریباً 3 سال تھی تو آپ رضی اللہ عنہ کو شکر کھانے کی عادت ہو گئی۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے پاس آپ رضی اللہ عنہ پہنچتے اور ہاتھ پھیلا کر کہتے: ابا چٹی، کیونکہ بولنا پورا نہیں آتا تھا اور مراد یہ تھی کہ سفید رنگ کی شکر لینی ہے۔ حضور علیہ السلام تصنیف میں بھی مصروف ہوتے تو کام چھوڑ کر فوراً اٹھتے، کوٹری میں جا کر شکر نکال کر دے دیتے اور پھر تصنیف میں مصروف ہو جاتے۔ تھوڑی دیر میں آپ رضی اللہ عنہ پھر دستے سوال دراز کرتے ہوئے پہنچ جاتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ہوش میں پہلا نظارہ منجلے بھائی کے بچپن کا مجھے صاف یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہیں باہر سے تشریف لائے تو گھر میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ آپ علیہ السلام آ کر بیٹھے اور سب ماں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے کہ ایک فراغ سینے، چوڑے منہ والا ہسمکھ لڑکا، سرخ چگوشا مخملی ٹوپی پہنے بے حد خوشی کے اظہار کے لیے آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر اچھلنے کودنے لگا۔ یہ میرے پیارے منجلے بھائی تھے۔ حضرت اقدس علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جاٹ ہے جاٹ۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو خاص محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور بشیر کی بجائے بشرا کہہ کر پکارتی تھیں، کبھی کبھی منجلے میاں بھی کہا کرتی تھیں۔ طبیعت میں سنجیدگی اور حجاب بہت جلدی پیدا ہو گیا تھا، بہت کم بولتے اور کم ہی بے تکلف ہو کر سامنے آتے۔ ویسے طبیعت میں لطیف مزاح بچپن سے تھا، ایسی بات کرتے چپکے سے کہ سب ہنس پڑتے اور خود وہی سادہ سا منہ بنائے ہوتے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ اول تو بچوں کو کبھی میں نے مارا نہیں، ویسے ہی کسی شوخی پر اگر دھمکایا بھی تو میرا بشرا ایسی بات کرتا کہ مجھے ہنسی آ جاتی اور غصہ دکھانے کی نوبت نہ آنے پاتی۔ ایک دفعہ شاید کپڑے بھگو لینے پر ہاتھ اٹھا کر دھمکی دی تو بہت گھبرا کر کہنے لگے: نہ اماں، کہیں چوڑیاں نہ ٹوٹ جائیں، اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بچپن میں خراب ہو گئیں اور یہ تکلیف 7 سال تک رہی۔ 1901 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موجزانہ شفا عطا فرمائی تو آپ باقاعدہ طور پر تعلیم الاسلام اسکول میں داخل ہوئے۔ 1910 میں آپ میٹرک کے امتحان میں اسکول میں اول آئے، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے 1912 میں FA کیا۔ آپ BA میں زیر تعلیم تھے کہ اچانک کالج چھوڑ دیا اور قادیان آ کر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ سے قرآن و حدیث پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ محترم میر محمود احمد صاحب ناصر کی روایت ہے کہ کسی طالب علم نے اسلام یا احمدیت کے متعلق کوئی ایسا سوال کیا جس کا آپ فوری جواب نہ دے سکے، تو اس کا آپ کی طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میں قرآن پورے طور پر نہ پڑھ لوں گا کالج نہیں جاؤں گا۔ حضرت قاضی محمد اکمل صاحب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کالج تو پھر بھی مل جائے گا مگر زندگی کا کچھ اعتبار نہیں،
ممکن ہے قرآن مجید و حدیث پڑھنے کا موقع وہ بھی نور الدین ایسے پاک انسان سے پھر نہ مل سکے۔ 1914 میں آپ رضی اللہ عنہ نے BA اور 1916 میں MA عربی کر لیا۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش اور پیشگوئی پوری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا تھا کہ جب تم شاید دوسری جماعت میں ہوگے کہ ایک دفعہ چارپائی پر الٹی سیدھی چھلانگیں مارتے دیکھ کر حضرت اقدس علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور پھر فرمایا اس کو MA کرانا۔ 12 ستمبر 1902 کو آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت مولوی غلام حسن خان صاحب پشاوری رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی محترمہ سرور سلطان صاحبہ سے 1000 روپیہ مہر پر پڑھا گیا۔ خطبہ نکاح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور ایجاب و قبول کے بعد کھجوریں تقسیم کی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خسر مولوی غلام حسن صاحب رضی اللہ عنہ نے 17 مئی 1890 میں بیعت کی تھی۔ رجسٹر بیعت میں بیعت کا نمبر 192 ہے اور سکونت اصلی میاں والی ضلع بنو ہے۔ مئی 1906 میں آپ رضی اللہ عنہ کی شادی کی تقریب عمل میں آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ، حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور دیگر احباب کے ساتھ قادیان سے 10 مئی 1906 کو پشاور روانہ ہوئے اور 16 مئی کو واپس قادیان پہنچ گئے۔ 7 اگست 1907 کو آپ رضی اللہ عنہ کی پہلی بیٹی صاحبزادی احمد السلام صاحبہ پیدا ہوئیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے اپنی پہلی پوتی کو بھی دیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ بیٹی کی پیدائش پر آپ رضی اللہ عنہ اس قدر شرمائے کہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خدا تعالیٰ نے کل 11 بچے عطا فرمائے، جن میں سے 2 صغر سنی میں فوت ہو گئے۔ صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ ہم بہن بھائیوں سے بہت شفقت کا سلوک فرماتے۔ جب کبھی ہم جلسہ سالانہ یا دوسرے موقع پر گھر جاتے تو ہر ایک کے لیے بہت اہتمام فرماتے تھے۔ خود تسلی کرتے کہ کمرے اور غسل خانے میں ہر چیز موجود ہے۔ ہمیں شرم آتی تھی لیکن خود ذوقاً یہ اہتمام فرماتے تھے۔ ہم واپس چلے جاتے تو کمرے میں آ کر دیکھتے کہ کوئی چیز بھول کر چھوڑ تو نہیں گئے۔ اگر کچھ ہوتا تو اطلاع دیتے کہ فلاں چیز تم یہاں چھوڑ گئے ہو، میں نے رکھوا لی ہے، پھر آؤ تو یاد سے لے لینا۔ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں میرا وہی طریق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تھا۔ میں انہیں نصیحت کرتا رہتا ہوں لیکن دراصل سہارا خدا کی ذات ہے جس کے آگے دعا گو رہتا ہوں کہ انہیں اپنی رضا پر چلنے کی توفیق دے اور دین کا خادم بنا دے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور حضور کے خلافت پر فائز ہونے کے بعد دینی معاملات کا تو خیر سوال ہی کیا تھا، دنیاوی معاملات میں بھی یہی کوشش فرماتے تھے کہ حضور کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ حضور کی تکریم کے علاوہ کمال درجہ کی اطاعت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے۔ محترم ملک حبیب الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار میرے ایک عزیز کو سلسلے کی طرف سے کچھ سزا ملی۔ عزیز کو یہ گلہ تھا کہ سزا کی سفارش کرنے والے افسر نے معاملات کی پوری تفتیش نہیں کی اور جانبداری سے کام لیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ بحیثیت صدر نگران بورڈ تحقیقات کریں۔ ان کی خواہش پر میں نے حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس دوست کی اکثر باتیں درست ہیں اور تحقیقات پوری طرح ہونی چاہیے تھیں، لیکن چونکہ سزا امام وقت کی طرف سے ہے لہٰذا وہ دوست پہلے بلا شرط معافی مانگیں، اس کے بعد ان کے عذرات کی طرف توجہ دی جائے گی۔ چنانچہ جب انہوں نے معافی نامہ لکھ دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت پیار بھرے دل کے ساتھ حضرت کے حضور سفارش کر کے انہیں معافی دلا دی۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کا یہ حال تھا کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہر حکم پر سمینا و اطاعنا کی تصویر بنے رہتے تھے، تو دوسری طرف صداقت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایسی جرأت کے ساتھ جو صرف توحید پرستوں کو حاصل ہوتی ہے اپنی سچی رائے دینے سے قطعاً نہیں ہچکچاتے تھے، خواہ وہ حضور رضی اللہ عنہ کی رائے اور مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ محض حضور رضی اللہ عنہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنی دلی رائے کو بدلنا آپ رضی اللہ عنہ کا شیوا نہیں تھا۔ کئی مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کو مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، کئی مرتبہ دوسرے امور میں۔ فرماتے تھے کہ رائے کے اختلاف میں انسان بے اختیار ہے، البتہ جب حضرت صاحب میری رائے کے خلاف فیصلہ فرما دیتے ہیں تو بے چوں چراں اس پر عمل کرتا ہوں۔
دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بے کم و کاست اپنی صحیح رائے بیان کرے، اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب صاحب امر فیصلہ کر دے تو پھر تسلیم و رضا کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ مکرم سید مختار احمد ہاشمی صاحب رقم طراز ہیں کہ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص امام وقت کے ایسے حکم کی اطاعت کرتا ہے جس کو اس کا اپنا دل اور دماغ بھی تسلیم کرتا ہے، تو یہ اطاعت در حقیقت امام وقت کی اطاعت نہیں کہلا سکتی، بلکہ یہ تو اس کے اپنے دل و دماغ کی اطاعت ہے۔ دراصل امام وقت کی اطاعت یہ ہے کہ وہ ایسے حکم کو انشراح صدر سے تسلیم کرے جس کو بظاہر اس کا دل و دماغ ماننے کو تیار نہ ہو۔ مکرم چودھری عبدالعزیز ڈوگر صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نماز عید کے لیے تشریف لائے تو مسجد کے اس حصے میں تشریف فرما ہو گئے جہاں لوگوں کی جوتیاں رکھی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور ان دنوں نگران بورڈ کے صدر بھی تھے۔ خاکسار نے عرض کیا کہ آپ کے لیے پہلی صف میں محراب کے پاس جگہ رکھی ہے۔ فرمایا نہیں، میری جگہ ان جوتیوں میں ہی ہے۔ خاکسار نے عرض کیا کہ کیا میں اعلان کروا دوں کہ چونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے عید کے بعد ملتے ہوئے دوست احتیاط سے کام لیں؟ فرمایا ہرگز نہیں، یہ مقام صرف اور صرف حضرت خلیفۃ المسیح کا ہے، جو دوست ملنے آ جائیں گے ان سے مصافحہ کروں گا۔ اسی طرح مجلس شورا کے دوران ایک دوست نے تعریفی کلمات سے آپ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر منع فرمایا کہ میں ہرگز ایسے کلمات کا مستحق نہیں ہوں، یہ صرف حضرت خلیفۃ المسیح کے لیے جائز ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں ایک ادنا خادم سلسلہ ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جماعت کے ہر طبقے کو نہایت عمدہ قابل عمل نصائح فرمائیں۔ تربیت اولاد کے سنہری گر بیان کرتے ہوئے فرمایا اول، مرد دیندار اور با اخلاق بیویوں کے ساتھ شادیاں کریں تاکہ نہ صرف ان کا گھر ان کی اپنی زندگی میں جنت کا نمونہ بنے بلکہ اولاد کے لیے بھی نیک تربیت اور نیک نمونہ میسر آئے۔ دوم، ہر عورت خود بھی دیندار بنے، دین کا علم سیکھے اور پھر دین کے احکام کے مطابق اپنا عمل بنائے۔ سوم، بچوں کی تربیت کا آغاز ان کی ولادت کے ساتھ ہی ہو جانا چاہیے اور ماں باپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہر قول کو سن رہے ہیں۔ چہارم، بچپن میں ہی اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان بالغیب کا تصور راسخ کر دیں جس کا مرکزی نقطہ خدا ہے اور باقی ارکان فرشتے اور کتابیں اور رسول اور یوم آخر اور تقدیر خیر و شر ہیں۔ پنجم، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کا پابند بنائیں۔ ششم، بچوں میں بچپن سے ہی انفاق فی سبیل اللہ کی عادت ڈالیں اور یہ احساس پیدا کریں کہ ہر چیز جو انہیں خدا کی طرف سے ملی ہے، خواہ وہ مال ہے یا دل و دماغ کی طاقتیں ہیں، علم ہے یا اوقات زندگی ہیں، ان سب میں سے خدا اور جماعت کا حصہ نکالیں۔ ہفتم، اپنے بچوں کو ہمیشہ شرک خفی کے گڑھے میں گرنے سے ہوشیار رکھیں۔ دنیا کی ظاہری تدبیروں کو اختیار کرنے کے باوجود ان کا دل اس زندہ ایمان سے معمور رہنا چاہیے کہ ساری تدبیروں کے پیچھے خدا کا ہاتھ کام کرتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہشتم، بچوں کو ماں باپ اور دوسرے بزرگوں کا ادب سکھایا جائے۔ نہم، بچوں میں سچ بولنے کی عادت پیدا کریں۔ دہم، ماں باپ کا فرض ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے خدا کے حضور دعا کرتے رہیں کہ وہ انہیں نیکی کے رستے پر قائم رکھے اور دین اور دنیا کی ترقی عطا کرے اور ان کا حافظ و ناصر ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ میں نمایاں وصف یہ بھی تھا کہ سارے کام ابتغاء لوجہ اللہ کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کتب مولوی فخر الدین صاحب ملتانی شائع کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی تصنیف کے بدلے میں ان سے کسی رنگ میں کچھ نہیں لیا، حتیٰ کہ اپنی تصنیف کردہ کتاب کا نسخہ بھی قیمتاً خریدتے۔ وہ اصرار کرتے کہ اپنی تصنیف کا کم از کم ایک نسخہ تو ہدیتاً لے لیا کریں، مگر آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ یہ بھی ایک گونا معاوضہ ہے اور میں اس معاملے میں اپنے ثواب کو مقدر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر حالت عسر و یسر میں تقدیر الہی پر راضی رہتے اور شکوہ و شکایت کو کبھی بھی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ایسا حظ اٹھاتے تھے کہ پاس بیٹھا انسان بھی فوراً محسوس کر لیتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں اگر کوئی ہستی سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔
آپ رضی اللہ عنہ اپنی کتاب 44 جواہر پارے کے عرض حال میں لکھتے ہیں کہ حدیث المرء مع من احبا، یعنی خدائے ودود کسی محبت کرنے والے شخص کو اس کی محبوب ہستی سے جدا نہیں کرے گا۔ یہ حدیث میں نے بچپن میں پڑھی تھی، لیکن آج تک جو میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، میرے آقا کے یہ مبارک الفاظ میری آنکھوں کے سامنے رہے ہیں، اور میں اس نقطے کو کبھی نہیں بھولا کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ سب برحق ہے، مگر دل کی روشنی اور روحانیت کی چمک خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مکرم مختار احمد صاحب ہاشمی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک مسودہ املا کرایا، تو اس میں نے جلدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے سلم لکھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سلم لکھنا ناپسندیدہ ہے۔ جب اتنی طویل و عریض عبارتیں لکھی جا سکتی ہیں تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی تخفیف کا خیال کیوں آ جاتا ہے؟ پھر اپنی قلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا، اور مزید فرمایا کہ مجھے انگریزی میں محمد کا مخفف MOHD لکھا ہوا دیکھ کر ہمیشہ ہی رنج پہنچا ہے، نہ معلوم کس نے یہ مکروہ ایجاد کی ہے۔ محترم ہاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کے نام خط کی ابتدا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی عبد المسیح موعود لکھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ اور سلام دو چیزیں لکھی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف صلاۃ۔ یہ طریق درست نہیں، یہ آقا ہیں اور وہ غلام، اس مقام پر وعلی عبد المسیح موعود لکھنا کافی ہے۔ البتہ اگر کہیں الگ لکھنا ہو تو الصلاۃ والسلام لکھنے میں حرج نہیں۔ محترم مرزا مظفر احمد صاحب فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ گھر کی مجالس میں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے حالات اکثر بیان فرماتے رہتے تھے۔ میرے اپنے تجربے میں یہ ذکر سینکڑوں مرتبہ کیا ہوگا، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی ایک مرتبہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذکر پر آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آپ دیدہ نہ ہوئی ہوں۔ بڑی محبت اور سوچ سے یہ باتیں بیان فرماتے تھے، اور پھر ان کی روشنی میں کوئی نصیحت کرتے تھے۔ آئندہ سوموار کے شمارہ میں جاری ہے۔ روزنامہ الفضل روا 18 دسمبر 2014 میں مکرم مولانا عطا المجیب راشد صاحب امام مسجد فضل لندن نے مسجد مریم گالوے آئرلینڈ کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے منظوم تاثرات بیان کی ہیں۔ اس نظم میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ نور سا ایک دور خامس میں اترتا دیکھنا، ہر طرف چہروں پہ ایک جلوہ بکھرتا دیکھنا، یہ خدا کا پہلا گھر اقصائے یورپ میں بنا، گالوے پر پیار کی بارش برستا دیکھنا، محبت انوار ربی بیت مریم بن گئی، ایک محبوب خدا کو اس میں آتا دیکھنا، بھائے گا یوں عاشقوں کو حضرت مریم کا نام، سارے لوگوں کی زبانوں سے نکلتا دیکھنا، نغمہ توحید گونجا مرکز تثلیث میں، اس کی لے لوگوں کے سینوں میں اترتا دیکھنا، تھی عجب تاثیر اس دن نعرہ تکبیر میں، نور حق سے نفرتوں کا زنگ اترتا دیکھنا، اب صدا گونجے گی یوں توحید خالص کی صدا، اس یقین کامل سے ہر دل کو نکھرتا دیکھنا، دل خدا کے ہاتھ میں ہے یہ یقینی بات ہے، آؤ راشد تم ذرا گوروں کو جھکتا دیکھنا۔ صداکار ابن سعید۔